الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنہ کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ پڑھی گئی. اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کروں. ضروری سمجھتا ہوں بارگاہ رسالت میں بآواز سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل وسلم على سيد الانبياء والمرسلين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں. دیکھیے آیت کریمہ کل میں نے پڑھی وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کل جو آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی. اور جب نبی نے یہ بات اللہ کے فرمان کے مطابق صحابہ کو سنائی کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے تم محبت کرو. جب یہ کہا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ہے کون؟ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، امام حسن اور امام حسین، یہ میری اہل بیت ہے. اور اہل بیت سے خدا محبت کرے تو وجہ کیا ہے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگی ہی ایسی تھی. اہل بیت کی زندگی ہی ایسی تھی. جب 3 دن روزے رکھے، 3 دن تک مانگنے والے آئے، روٹیاں لے کر کے چلے گئے، اور ان کی زندگی یہ تھی کہ جو سحری کرتے تو دودھ اور کھجور سے، اور افطاری کرتے تو پانی اور کھجور سے، اور 3 دن اس طریقے سے گزر جائے. جب تیسرے دن آپ نے افطاری کی، امام حسن، امام حسین اور حضرت علی جب مسجد نبی میں نماز کے لیے گئے مغرب کی، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو ابھی تو یہ بات حضرت علی بارگاہ رسول میں رکھے کہ ہمارے ساتھ ایسا حادثہ ہوا، ایسی بات ہوئی، اور یہ اتفاق کی بات تھی کہ ہم نے 3 روزے رکھے اور تینوں روزے میں افطاری کے وقت ایسا ہوا. ابھی تو یہ کچھ بولے، اس سے پہلے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی، نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہارا 3 دن والا جو عمل ہے، 3 دن تک جو تمہارے در پر کوئی آیا اور تم سے کھانا مانگا، روٹی لے کر کے چلا گیا، تمہیں یہ معلوم ہے؟ دیکھیے علی نے تو یہ بات نہیں بتائی تھی، امام حسن حسین نے بھی نہیں بتائی تھی، اور ڈائریکٹ نبی نے یہ بات بتائی کہ تمہارا جو عمل ہے فاطمہ کا، علی، تمہارے بیٹوں کا، کہ 3 دن کوئی آیا، تم نے 3 روزے رکھے، کوئی آیا روٹی لے کر کے چلا، تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ تمہارے اس عمل سے خدا راضی ہو.
تو جس سے خدا راضی ہو وہ اہل بیت کے معاملے میں اگر وہ خدا کہتا ہے اے محبوب تم کہہ دو دنیا والے تمہاری اہل بیت سے محبت کریں. امام حسین کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں سے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کسی نے آپ کو نذرانے کے طور پر تقریباً 5000 درہم دیے. مگر اسی روایت میں آگے یہ بات لکھی ہے کہ امام حسین گھر پہنچتے ایک بھی درہم آپ کے پاس نہیں تھا. آپ کے گھر میں سے کہا کہ 5 درہم کی تو گھر میں بھی ضرورت تھی. دیکھیے 5000 ہاتھ میں تھے اور گھر کی حالت یہ تھی کہ گھر میں 5 درہم کی ضرورت تھی. تو پوچھا امام حسین سے ان کی اولاد نے کہ 5 گھر کے لیے بچا لیتے. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ جو 5000 لوگوں کو دیے غریبوں کو دیے وہ ہمارے گھر کے ہی لیے تو دیے. اور اس لیے کہ خدا خود فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میری راہ میں ایک دے میں اس بندے کو 10 عطا کروں. تو ایسے خدا کے معاملے میں اتنا, اسلام کے معاملے میں اتنی محبت, غریبوں کو ایسا کوئی سینے سے لگانے والا کہ مسجد پر ان کو نذرانہ دیا جائے اور وہ گھر جاتے جاتے 5000 نذرانہ غریبوں میں بٹ جائے. جب ایسی زندگی لوگ جیتے ہیں, اہل بیت ایسی زندگی جیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتہاس بنا دیا کہ محبوب تم کہہ دو دنیا والے تمہاری اہل بیت سے محبت کریں. آیت کریم آج پڑھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے, پھر وہ ثابت قدم رہے. ثابت قدم کا مطلب سمجھو, ہم نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد مصیبت آ گئی, اب ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں, ڈنڈیرا پیٹتے ہیں, یار ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ ثابت قدم سے نہیں. تم نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے, اب مصیبت آ گئی اب رو مت, بس تم صبر کرو. اللہ کی طرف سے آئیے تو اللہ ہی مصیبت کو دور کر دے. اگر تم یہ سوچ کر کہ تمہارا قدم بڑھ رہا ہے, تمہارا لمحہ نکل گزر رہا ہے, تو سمجھ لو یہ تمہارا ثابت قدم ہے. اور جب کوئی زندگی ایسی بسر کرتا ہے ثابت قدم والی, تو خدا خود فرماتا ہے تتنزل علیکم الملائکہ, ان کی مدد کے لیے میں فرشتوں کو بھیجتا. دیکھیے امام حسین کا بچپنا, جوانی مدینے میں کتنا ماحول کتنا بہترین ہے. غریب آ رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں, بڑے اس زمانے کے بادشاہ نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, بڑے بڑے فیصلے کروانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. تذکرے ہو رہے ہیں امام حسن کے, حسین کے, اہل بیت کے تذکرے ہو رہے ہیں. زندگی کتنی بہترین ہے. اور ایسی زندگی بسر کرنے والا جب مدینے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور پھر اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ کیا, اب وہ جو لوگوں کی فریاد سننا, غریبوں کو سینے سے لگانا, یہ سب اب کام کون کرے گا؟ تو پھر طے یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ کسی کو بنایا جائے, امیر المومنین کسی کو بنا جائے. تو سیدنا صدیق اکبر کو امیر المومنین بنایا گیا. خلافت سیدنا صدیق اکبر سے شروع ہوئی. سیدنا صدیق اکبر نے دنیا سے پردہ کیا, ہمارے فاروق اعظم خلیفہ بنے, ان کے بعد حضرت عثمان غنی بنے, ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, اور حضرت علی جب شہید ہوئے تو ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ کو امام حسن نے اپنی مرضی سے یہ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی. تقریباً 6 مہینے آپ نے خلافت پر آپ فائز رہے, اس کے بعد امیر معاویہ کو دے دی. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا اور اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں. امیر معاویہ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا. تو آپ نے اپنے بیٹے کو یزید کو بلایا اور بلا کر کے وصیت فرمائی کہ سن, خلافت کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے حقدار تو امام حسین ہے. میں تجھے خلافت دوں مگر شرط, میری وصیت یہ ہے کہ اس وقت تک تو پانی مت پینا جب تک کہ تو حسین کو پانی نہ پلا دے. امیر معاویہ دیکھیے مسلمانوں کے خلیفہ ہے, امیر المومنین, اور اپنے بیٹے سے وصیت کر رہے اس وقت تک کھانا مت کھانا جب تک کہ امام حسین کھانا نہ کھا لے. پہلے ان کو کھانا کھلانا, اس کے بعد تو کھانا.
पहनना उस वक्त जब तक कि इमाम हुसैन को न पहना दे। ये तमाम बातें इमाम अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे यजीद से कही और उसने मान ली कि हाँ ठीक है। अब सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लकवा की बीमारी थी आपको, और उसी बीमारी में आप दुनिया से कूच कर गए, पर्दा किया आपने। अब यजीद बदबख्त था, अय्यास किस्म का था, शराबी था। जैसे ही ये खलीफा बना, अमीरुल मोमिन खिलाफत उसके हाथ में आई, तो उसने ऐलान करवा दिया कि अब लोगों से बैत ले लो। और सबसे पहले खबर उसने मदीने में भेजी। तो मदीने में उस वक्त हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अहले बैत के आशिक थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे और मदीने के गवर्नर थे। तो उनके पास ये पैगाम आया यजीद की तरफ से कि लोगों से बैत ले लो, मेरे नाम से, मेरे नाम की बैत लो, और इसमें खास करके हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर और हजरत हुसैन बिन अली, इन लोगों को खास, उनकी बैत खास ले लो और जितना हो सके जल्दी ले लो। तो फिर उस वक्त ये हुआ कि इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। वलीद बिन उक़बा ने बुलाया इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन से इस तरीके से बात बताई कि यजीद खलीफा बन चुका है और उनकी बैत तुम्हें करनी है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये तो बंद कमरे में तुम बात कर रहे हो, खिलाफत की बात है और मैं कभी बंद कमरे के खिलाफ मैं बैत नहीं करूंगा। तुम्हें बैत करवानी है तो तुम बाहर आओ, लोगों से बैत लो, उसके बाद मुझसे बैत के मामले में बात करो। तो वलीद बिन उक़बा ने कहा ठीक है। जब इमाम हुसैन वहां से निकले तो उसके बाद ये हुआ कि मरवान बिन हकम, उस इंसान को वलीद बिन उक़बा ने बुलाया, मदीने के गवर्नर ने उसको बुलाया और उससे मशवरा लिया। यह यजीद की तरफ से ये पैगाम आया और हमको इस तरीके से इमाम हुसैन की, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, उनकी एक बैत लेनी है। तो कहा इसमें क्या कोई बड़ी बात है, बुला लो उनको और उनसे ले लो तुम बैत। फिर वापस वही बात आई, उनको कमरे में बुलाया गया, मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये इनकार कर दिया कि बैत मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट बैत करूंगा कि नहीं, बंद कमरे में तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम पहले लोगों से बात करो, लोग अगर ये कहते हैं उसके बाद मैं तुमसे बैत के मामले में बात करूंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना कहने के बाद रुक कर गए। और इमाम हुसैन जब गए थे तो कुछ दोस्तों को, साथियों को लेकर के गए थे और कहा था कि मैं जोर से बात करूं, मेरी आवाज बाहर आ जाएगा, गवर्नर हाउस से बाहर मेरी आवाज आने लगे तो फिर आप अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आऊं तुम अपनी जगह से हिलना भी मत। इसलिए कि इमाम हुसैन को मालूम था कि माहौल बहुत गर्मा गर्मी का है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोस्तों को ये नसीहत की थी। उसके बाद आप अंदर गए थे, मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि वलीद बिन उक़बा ने ये बात न किए, आप बाहर चले आए। और फिर जब बाहर आने लगे तो उस वक्त मरवान बिन हकम ने क्या कहा कि ये क्या करते हो वलीद, ले लो उनके हाथ से, उनके पास बैत ले लो यजीद के नाम की, नहीं मानते तो कत्ल कर दो। जब इमाम हुसैन ने ये बात सुनी, इमाम हुसैन से रहा न गया। इमाम हुसैन ने उसके साथ कोई बहस मुबाहिसा नहीं किया, आप बाहर चले आए। और जब बाहर चले आए, घर आए, तो उस वक्त मरवान बिन हकम ने कहा, देखिए मरवान बिन हकम उसके ऊपर लानत, तो वो जब उसका नुस्खा बन चुका था तब अल्लाह के रसूल ने उसके बाप पर लानत दी थी, लानत बरसाई थी। और जब मरवान ने जन्म ले लिया तो मरवान को नबी की बारगाह में लाया गया कि इसको कुछ चबा करके उसके मुंह में आप दीजिए। तो मेरे नबी ने मरवान को देख करके कहा था गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अब ऐसे इंसान को वलीद बिन उक़बा ने मशवरे के लिए बुलाया, तो मशवरे के लिए ऐसे इंसान से उम्मीद भी वफादारी की क्या हो सकती है। उसने वही बात कर दी जो आज के जमाने में लोग करते भी हैं, ऐसा बनने वाली बातों को लोग बिगाड़ देते हैं। तो मशवरा हर किसी से नहीं लिया जाता, मशवरे के लिए सामने इंसान भी देखो कि कौन है। कभी ऐसा भी होता है कि मशवरा देने वाला आपको गलत मशवरा दे करके चला जाता है, हमारे बनने वाले काम बिगाड़ करके वो चला जाता है। मरवान बिन हकम ने कहा कि ठीक है, उनको यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले आए। और जब चले आए तो फिर आपको यह अंदेशा हुआ कि अब यजीद की बैत मैंने करने से इनकार कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब यजीद गजबनाक होगा, यजीद हो सकता है मदीने पे अटैक करेगा, हमला कर देगा। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
मदीने में खून की नदियां न बह जाए। इमाम हुसैन ने सोचा कि मेरी वजह से इसलिए कि बैठ कर लूंगा तो ये तो नमाजों को छोड़ देता है, और माहौल तो इतना हाई लेवल में उसने बना दिया था, शराब आम हो चुकी थी, नमाज लोग छोड़ रहे थे, बेटा माँ से शादी कर रहा था, भाई बहन से शादी कर रहा था, ऐसा दर्दनाक माहौल उसने बना दिया था। अब इमाम हुसैन अगर बैठ कर लेते, देखिए हम लोग भी ऐसा करते कभी कभी, हमको कोई काम ऐसा गलत करना हो तो देखते हैं कि इसका सपोर्ट ले लेते हैं, अगर उसका सपोर्ट मिल जाता है तो ये गुनाह करने में आसानी रहेगी। हम भी ऐसा कभी करते हैं, गुनाह का इरादा होता है, चोरी का इरादा होता है, शराब पीने का इरादा होता है, तो हम ऐसा करते हैं, उसको लेवल में ले लो। तो हजरत इमाम हुसैन की बैठ इसलिए जैसे चाहता था, अगर वो हाथ दे दे तो फिर खुल्लम खुल्ला ये सब होने लगेगा। अभी तो शरीयत ने हमारे ऊपर पाबंदी रखी है, फिर भी हम ये गुनाह का काम करते हैं, मगर इमाम हुसैन अगर बैठ कर लेते हैं तो ये सब चीजें हमें आसानी हो जाएगी। तो इमाम हुसैन की बैत लेने का मतलब ये था, और इमाम हुसैन को मालूम था कि इस्लाम का सिराजा दरहम बरहम हो जाएगा अगर मैं हाथ दे दूंगा। और इमाम हुसैन हाथ दे देते तो दुनिया भर की दौलत इमाम हुसैन की बारगाह में यजीद रख देता। इमाम हुसैन को मालूम था कि यजीद की बैत से मैंने इनकार किया, मतलब अब ये है कि मदीने पे हमला होगा, मदीने में खून रेजियां होगी, मेरी वजह से कोई बच्चा यतीम हो जाए, मेरी वजह से कोई औरत बेवा हो जाए। तो ये सोच करके आपने रात की तारीकी में ये तय कर लिया, अब मदीना छोड़ देना, अब मदीना छोड़ देना। हम तो पड़ोसी एक ईंट हमारे घर के पास रख दे, या साइकिल का व्हील अगर हमारे घर के पास उसका आ जाए, चलते चलते पैर मार देते हैं, उसने मेरे हाथ में साइकिल रखी क्यों? ये हमारी जिंदगी है, नहीं बनती है, उसका बच्चा खेलते खेलते आ गया, आंखें दिखाते हैं, मार तो सकते नहीं, पता चल जाएगा कि हमारा पड़ोसी ने। बहरहाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमदर्दी कौम मुस्लिम से, हमदर्दी इस्लाम के सिराजा दहन बरहम न हो जाए, इस एतबार से उम्मत के खातिर आपने इरादा कर लिया, अब मदीना छोड़ दिया। हम पड़ोसी के लिए एक इंच नहीं छोड़ते, इमाम हुसैन मदीना छोड़ने के लिए तैयार हो। मैंने कहा था ना कि इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ो, एक एक सेकंड की जो जिंदगी है वो हमारे लिए नमूना है जिंदगी बसर करने का। इमाम हुसैन मदीना, अब कौन सा मदीना छोड़ रहे इमाम हुसैन? जहां पर आपने जन्म लिया, जिस मदीने में हमारे जो इमाम हैं उनमें से एक इमाम ने जिंदगी भर में एक ही हज किया, और आपको अल्लाह ने इतनी अमीरी अता की, पूरी जिंदगी अगर हज पढ़ते हर साल तो हर साल वो पढ़ सकते थे, इतनी दौलत थी। तो इतनी दौलत रखने वाला जिंदगी में एक हज पढ़े, तो पूछा किसी चाहने वाले ने कि आप एक ही हज पढ़े? तो कहा कि मैं हज के लिए इसलिए नहीं जाता कि मुझे मदीने में मरना है, अगर मैं वहां गया मुझे मक्के में मौत आ गई तो मुझे मक्के में मौत नहीं चाहिए, मुझे रास्ते में मौत नहीं चाहिए, मुझे मदीने में मौत चाहिए। इसलिए मैंने जिंदगी में एक हज की, और जिंदगी भर वो मदीने से कभी बाहर जाते भी नहीं थे, और जाते भी कुछ काम से तो वापस जल्दी से मदीने चले जाते। वो मदीना हुसैन छोड़ने के लिए तैयार थे। खुद सहाबा फरमाते थे कि मदीना से नबी को इतनी मोहब्बत थी कि नबी खुद जल्दी मदीने से बाहर नहीं जाते थे। नबी खुद मदीना छोड़ करके कुछ अहम काम आ गया तो जाते, वरना तो आप मदीने से बाहर नहीं जाते थे हमारे नबी। और जब जाते भी तो जब वापस आते तो अपनी सवारी को तेजी से भगाते हमारे नबी। सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह आप तो वापस जा रहे हैं, तो इतनी तेजी से भगाने का मतलब? तो अल्लाह के रसूल जवाब में सहाबा को कहते मुझे मदीना शहर से मोहब्बत है, वो मदीना हुसैन अब छोड़ने वाले हैं, इरादा कर लिया मुझे मदीना छोड़ना। और क्यों? इसलिए कि किसी मुसलमान का नाहक कत्ल न हो जाए, यजीदी किसी मुसलमान के ऊपर हमला न करे, मुसलमानों की हमदर्दी के खातिर, उम्मत की हमदर्दी के खातिर मदीने में खून की नदियां न बह निकले, इसलिए हुसैन ने इरादा कर लिया कि मुझे मदीना छोड़ना है। वो मदीना के जिस मदीने में आज भी 70,000 फरिश्ते नबी की बारगाह में हाजिरी देते हैं, और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं नबी की बारगाह, और वो फरिश्ता जो एक मर्तबा आ गया दूसरी मर्तबा उसको मौका नहीं मिलेगा वापस आने का।
ہو وہ مدینہ کے جس میں 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام کو آتے ہو، وہ مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو باپ کو کہہ دیتے ہیں ابا بیلنس کروانا ہے تو تم کروا لینا، میرے پگار کے بھی دن باقی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ میرے لیے میڈیکل سے گولی لے لینا، تو ماں سے کہتا ہے امی تم 100 روپے دے دو، بچا ہوا بھی رکھ لیتے ہیں، سائنس کی دوا ہے تو 40 رکھ لیتے ہیں، ماں سے مانگ بھی لیتے اور اس کے بعد یہ کام کرتے۔ ہم ماں باپ کے لیے نہیں کر پاتے، حسین نے امت کے لیے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ سوچو تو صحیح، اور یہ وہ مدینہ ہے کہ جس مدینے سے سیدنا عمر فاروق اعظم نے خود بارگاہ خداوندی میں ہمیشہ یہ دعا کی کہ اے خدا تو عمر کو اگر موت دے تو مدینے میں ہی دینا۔ جس کی پوری دنیا پر حکومت ہو وہ عمر کہتا ہے، جس سے شیطان گھبراتا ہو وہ عمر کہتے ہیں کہ اے خدا تو عمر کو موت دے تو مدینے میں۔ اور یہ دعا ایک دو دن نہیں، عمر فاروق اعظم کی ہمیشہ کی یہ دعا تھی کہ شہید کی موت دے اور مدینے میں موت دے۔ وہ مدینہ کیسا ہوگا کہ جس میں عمر مدینے میں موت مانگ رہے ہیں، اور مدینہ سے ایسی محبت لوگ رکھتے تھے۔ ارے کانٹا بھی چبھتا تو لوگ مدینے کے کانٹے کو نکالتے نہیں تھے، سنبھال کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ مدینے کے کانٹا ہے۔ آج بھی کتنے حاجی مدینے کے اندر تقریباً 10 دن ہو یا 20 دن ہو، تو میں نے خود میری نظر سے دیکھا ہے، میرے کمرے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مدینے میں 10 دن تک چپل پہننا ہی نہیں، ایسا مدینہ۔ اور آج بھی ارے ایک حاجی نے تو مجھ سے کہا تھا یار تم لوگ روتے کیسے ہو، جب بھی حرم میں جاتے روتے کیسے ہو؟ میں نے کوئی اس پر دھیان نہیں دیا اس کی بات پر، اس لیے کہ وہ جگہ جب جاتے مسجد نبی میں یا مکہ مکرمہ کے کعبہ کے بازو میں جاتے تو قدرتی لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ قدرتی وہ چاہتا ہے کہ میں روکوں مگر آنسو رکتے نہیں، چاہے وہ عمرہ کے لیے گیا یا حج کے لیے۔ میں نے یہ اکثر یہ بات دیکھی ہے۔ تو تقریباً ایک انسان میرے ساتھ ہمت نگر کا تھا، بڑی عمر کا تھا، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، اور جب آخری مرتبہ جب مجھے واپس آنا ہے تو میں نے یہ سوچا دل میں کہ لاؤ اب اللہ تبارک و تعالیٰ واپس یہ جگہ ہم کو نصیب کرتا ہے، اس ارادے سے میں واپس آیا۔ اور جب واپس آیا، جب میں پلٹنے لگا اپنے کمرے کی طرف کعبے کے اندر سے، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو مجھ کو پوچھتا تھا یہاں لوگ روتے کیوں، اس کو میں نے وہاں پر روتے ہوئے دیکھا، اور ایسا روتے ہوئے دیکھا وہ اپنی نیٹ صاف کر رہا ہے۔ یعنی وہ کیسا رویا ہوگا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو اور ناک سے نیٹ نکل جائے، وہ رویا کیسا ہوگا؟ تو مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگ رونا نہیں چاہتے مگر آنسو نکل ہی جاتے ہیں۔ اور وہ مدینے کے معاملے میں میرے نبی نے کہا کہ میں مدینے سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے مدینے والے کو ستایا، اب وہ مدینے میں کوئی بھی رہتا ہو، مدینے کے رہنے والے کو کسی ایک کو اگر کسی نے ستایا، میرے نبی کی حدیث ہے فیضان سنت میں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مدینے کے ایک انسان کو تھوڑی سی بھی تکلیف دی یا ستایا تو جس طریقے سے نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے وہ انسان اس طریقے سے مدینے کے لوگوں کو ستانے والا بھی پگھل ہی جائے۔ دیکھو مدینہ شہر، دو اجنبی انسان، دیکھیں بات مدینہ کیا حقیقت رکھتا ہے مدینہ، حالانکہ مدینہ کی بے شمار فضیلت ہے، مگر یہ فضیلت بتا کر کے حسین ایسی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، وہ میں اپنے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دو انسان کا گزر جب مدینے کے قریب سے ہوا، مدینے کے باغات کے قریب سے ہوا، تو کیا ہوا کہ وہ اپنی سواری کو لے کر کے، اونٹ کو لے کر کے چل رہے تھے، اونٹ نے جانور کا منہ مار دیا باغیچے کا مالک وہیں پر تھا، اس نے پتھر مارا، اونٹ کی آنکھ نکل گئی، ادھر سے جو اونٹ کا مالک تھا اس نے ادھر سے پتھر وہی پتھر واپس مارا، قدرت کا کرنا ایسی جگہ پر لگا کہ وہ بوڑھا انسان مر گیا۔ اب مدینے میں یہ بات کی چرچا ہونے لگی، یا وہ اجنبی انسان تھے جو مدینے سے نکل رہے تھے، انہوں نے اس کے اونٹ کو مارا گیا، اور جب وہ پتھر واپس مارا تو وہ مر گیا اس، اور جب اس کا بیٹا آ کر کے، اب اس زمانے میں سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ تھے، ان کی بارگاہ میں یہ بات آئی، فیصلے کی بات آئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ بات آئی، عمر فاروق اعظم نے وہ دونوں جوانوں کو بلایا
ادھر سے جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کو بھی بلایا، بولے اب کیا ہے معاملہ، کیا ہے تم بتاؤ۔ ان لوگوں نے کہا ہمارا ارادہ نہیں تھا ان کو قتل کرنے کا، ہم نے مارا اور یہ تو قدرتی اتفاق سے مر گیا، ورنہ پتھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا، مگر ایسی جگہ پر جا کر کے لگا ہے کہ وہ مر گیا، ہمارا ارادہ قتل کا نہیں تھا، ہم تو اجنبی ہیں، ہم مسافر ہیں۔ بیٹے سے پوچھا گیا تم کیا چاہتے ہو، کہا آپ یعنی قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، خون کا بدلہ خون ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ اب بہت بات کو لوگوں نے بھی سمجھایا، مگر نہیں، وہ سمجھا ہی نہیں اس کو سزا دو، میرے باپ کو مارا ہے، اس نے مار ڈالا، اب اس کو بھی مار ڈالا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا معاملہ یہاں تک چلا گیا، اب تمہیں یعنی مارا ہی جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں کچھ رقم لوگوں کے ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم رقم دے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اس کے لیے تم کو جامن کی ضرورت پڑے گی، کوئی جامن پیش کر دو، اگر جامن تمہارا کوئی ہو جاتا ہے تو تم جا سکتے ہو۔ ایک دو دن کی بات تھی کہ ہم آ جائیں گے، تو انہوں نے نظر دوڑائی، اب یہ اجنبی ان کو مدینے میں جامن کہاں سے ملتا، تھوڑی دیر ادھر ادھر نظر گھمائی، کوئی نہیں ملا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں پر کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا جامن میں بنتا ہوں۔ آج بھی ان کا مزار یہاں پر جنت البقیع میں موجود ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور آپ بڑھاپے میں تھے اس وقت ابو ذر غفاری، اور انہوں نے جامن یعنی کہہ دیا کہ ان کا جامن میں بنتا ہوں۔ اب وہ لوگ چلے گئے، مسافہ کیا، ملاقات کی، ان کو بھی تعجب ہوا کہ یہ ہمارے جامن بن گئے۔ اب یہ جامن کا مطلب سمجھے، ہوا حاضر نہ ہو تو سزا اس کو ہو، جامن کا مطلب یہ، اور یہ جامن بن گئے، اجنبی تھے وہ چلے گئے۔ ادھر سے یہ جو مجمع لگا تھا یہ بھی درہم برہم ہو گیا، ادھر ادھر سب ہو گئے۔ اب وہ جو وقت دیا تھا کہ اتنے دن کے بعد ہم آئیں گے، وہ دن سیدنا ابو ذر غفاری آ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ معلوم تھا کہ میں جامن ہوں، وہ نہیں آئے گا تو مجھے سزا دی جائے گی۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت دیا گیا تھا وہ دونوں حاضر نہیں ہوئے، اور ان کو معلوم تھا کہ یار یہ ابو ذر غفاری ان کے جامن بن گئے، صحابی رسول ان کے جامن بن گئے، اور وہ تو دکھ نہیں رہے۔ وہ بالکل وقت قریب تھا کہ وہ آئے، غبار، مٹی کا غبار اڑتا ہے، ہم اپنی بھاشا میں کہتے ہیں دھول اڑتی ہے، اور وہ غبار اڑ کر کے لوگوں نے کہا کہ ٹھہرو شاید کوئی آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو پتا چلا کہ وہی دونوں بھائی تھے، اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو تمہارا سزا کا معاملہ ہے وہ دے دو ہمیں سزا۔ تو عمر فاروق اعظم نے پوچھا تم اجنبی تھے، تم کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، نہ آتے جان بچ جاتی، آئے کیوں؟ بات تو صحیح تھی عمر فاروق اعظم کہ تم کو یہاں کوئی پہچانتا نہیں تھا، اور جان کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کہتے کہ 2 لاکھ کی ضرورت پڑتی، رشتے داروں کے پاس ادھر ادھر سے کر کے ہم جان بچوا دیتے ہیں، کیونکہ جان چیز ایسی ہے۔ تو کہا کہ جان تمہاری بچ جاتی، کوئی پہچانتا نہ تھا تمہیں، جامن تو یہاں پر تم سے پہلے آ کے کھڑا ہو گیا، مگر تم آئے کیوں؟ تو ان لوگوں کا جواب سنو، پوری دنیا کے مسلمان کے لیے پیغام ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم آئے اس لیے کہ اگر ہم نہ آتے زندگی پر کوئی اجنبی کا جامن نہ بنتا، زندگی بھر کوئی اجنبی کا جامن نہ بنتا اگر ہم نہ آتے۔ اب ابو ذر غفاری سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا، دیکھیں ابو ذر غفاری یہ اس ارادے سے واپس آئے کہ زندگی میں کوئی اجنبی کا جامن نہیں بنے گا، اس ارادے سے کہ موت کے قریب چلے آئے، ان کو معلوم ہے کہ ہمیں سزائے موت ہے ہمارے لیے، مگر وہ آئے، مگر آپ بتاؤ یہ اجنبی تھے تم جامن بنے گے؟ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جامن اس لیے بنا کہ اگر میں بھی جامن نہ بنتا مدینے شہر کی بدنامی ہوتی، لوگ تانا دیتے، لوگ باتیں کرتے کہ محمد کا شہر مدینہ تھا اور مدینے میں کوئی جامن نہیں ملا، تو مدینے کی لاز رکھنے کے لیے میں جامن بن گیا۔ دونوں کی باتوں کو سنا، ادھر سے ان کا بیٹا کہتا ہے جس کے باپ کو مارا گیا تو بیٹا کہتا ہے ان کی دونوں کی باتیں سننے کے بعد میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ مدینہ ہے کہ جس کی لاز رکھنے کے لیے ابو ذر غفاری تیار ہوئے تھے کہ اگر وہ نہ آئے مجھے سزا دینا، مجھے مار دینا۔ یہ وہ مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے تیار۔ اب سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ مدینہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں آپ نے اپنے کنبے کو تیار کیا اور مدینے سے آپ
نکل رہے ہیں. وہ منظر تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں رکھو کہ کیا بیتی ہوگی امام حسین پر. جس مدینے کے لیے ہم ہماری مسجدوں میں، درگاہوں پہ قرآن خوانی ہو تو قرآن خوانی میں جس مدینے کے دیدار کی دعا کرتے ہیں کہ خدا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہاں کے دیدار نصیب فرما دے، ایسے مدینے حسین سے چھوٹ رہا ہے. حسین پر کیا بیتی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے سوچو. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو مدینہ چھوڑنے سے پہلے نانا جان کے قبر انور پر آپ نے حاضری دی. کہا تھا نانا جان سے کہ نانا جان ڈر کے مارے نہیں، آپ کی امت کی خاطر میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. سوچو وہ مدینہ امام حسین چھوڑ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں مدینے سے نکلے. کیفیت کیا رہی ہوگی؟ مکہ مکرمہ میں آئے. مکہ مکرمہ میں لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین کے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اب لوگوں کا ملنا جھلنا یہ سب شروع ہو گیا. اب یہاں پر یہ باتیں چل رہی تھی کہ کوفہ شہر سے لوگوں کے خط آنا شروع ہو گئے امام حسین پر کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہماری دیکھ بھال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ جلدی سے آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت آپ کی کر لیتے ہیں. یزید کی بیعت ہم کو منظور نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، وہ ہمیشہ عیاسی میں پڑا رہتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کس طریقے سے خط آنا شروع ہو گئے. اور ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ سب امام حسین کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے وہاں سے بھی کوفہ کا ارادہ بنا لیا تھا. اور امام حسین کو معلوم تھا کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں کوفہ تو ایک بات یہ رہ جائے گی کہ میرا نہ جانا مطلب میں بھی راضی ہوں کہ یہ یزید کی بیعت کر رہے. یہ بات ہو گئی. آپ نے یہ تصور کر لیا کہ یہ بات بن جائے گی کہ حسین اس میں راضی تھے کہ کوفہ والے یزید کی بیعت. اسی لیے تو امام حسین نے بات نہیں مانی. اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اگر میں نہیں جاؤں گا اور قیامت کے دن یہ یزید کی اگر بیعت کر لیتے اور قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی ہے تو قیامت میں خدا کے سامنے بھی یہی رکھیں گے بات کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، ان کو ہم نے اپنا امام ماننے کے لیے بلایا تھا کہ ہم تمہیں اپنا امام بنا دیں گے، ہم تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، مگر حسین نہیں آئے. مجبوری میں ہم یزید کو اپنا امام مان کے بیٹھے، مجبوری میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہم نے. تو یہ بات قیامت میں آ سکتی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے یہ سب باتیں سوچ کر کے ادھر سے صحابہ کہتے ہیں مت جانا اور ادھر سے کھل پہ کھل کے آ جاؤ آ جاؤ. کیسا کشمکش کا ماحول رہا ہوگا امام حسین کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بات طے کی، کوفہ والوں کو خط لکھا کہ میرا بھائی، میرا چچا جان بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو میں وہاں بھیجتا ہوں، وہاں کے ماحول کو دیکھ کر کے وہ ہمیں وہاں کے ماحول کی اطلاع دیں گے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا جا رہا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہونے کے لیے یعنی تیاری کر رہے تھے تو آپ کے دو صاحب جا رہے تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، چھوٹے چھوٹے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کوفہ میں پہنچے، مرحبا مرحبا کی صدائے بلند ہونے لگی. ان کے ہاتھ میں لوگ ہاتھ دے کر کے حضرت حسین کی بیعت کر رہے تھے اور تقریباً ایک ہفتے کے اندر 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں کر لی. ماحول اچھا دیکھا. امام حسین سے یہ طے ہوا تھا کہ ماحول اچھا ہو تو پھر ہمیں خط لکھ دینا، ہم آ جائیں گے. وہاں سے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، یہاں ماحول اچھا ہے. اور جب یہ سب باتیں ہو رہی تھی، مسلم بن عقیل اس طریقے سے امام حسین کے نام کی بیعت لوگوں سے لے رہے تھے، تو کسی نے خط لکھ دیا یزید کو کہ اگر کوفہ بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، کسی سخت انسان کو بھیجو. اور نہ تو یہاں پر حضرت امام حسین کے چچا بھائی مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور یہاں پر لوگ ان کے نام کی بیعت بھی کر رہے ہیں. تقریباً 12,000 لوگوں نے تو بیعت کر لی ہے. تو کس کو بھیجا جائے؟ تو عبید اللہ بن زیاد کا نام نکلا کہ وہ سخت انسان ہے، اس کو بھیجا جائے. امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، حسین یہاں کے لوگ اچھے ہیں، یہاں ماحول بھی یعنی ہمارے لیول کا ہے، اچھا ہے ماحول، آپ چلے آئیے. خط وہاں سے نکل گیا. ادھر سے یزید نے ابن عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا. ابن زیاد کو کہا کہ جاؤ تم جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جاؤ. اور اس وقت وہ بصرہ کا حاکم گورنر تھا، اس نے اپنے بھائی کو گورنر بنایا وہاں کا اور وہ خود نکل گیا ساتھیوں کو لے کر.
کوفہ کی طرف روانہ ہوا. اب اس کو معلوم تھا حجاج لباس پہن لیا اس نے اور حجاج والا راستہ ہی پکڑ لیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ حسین کو خط لکھ دیا تو حسین بھی اسی راستے اور لوگ امام حسین کے انتظار میں ہو گئے. تو اس نے رات کا وقت نکی کیا کہ میں رات کے وقت جاؤں تاکہ اندھیرے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ابن زیاد ہے، کیونکہ یزید کی دشمنی کوفہ والوں کے دل میں بسی ہوئی ہے، مجھے پہچان لیں گے، لوگ مجھے ماریں گے. اس کو معلوم تھا. تو اب دھوکہ دینے کے لیے اس نے کیا کیا ابن زیاد نے کہ رات کے ایک دم بالکل اندھیرے میں مغرب کے بعد والا ٹائم لیا اس نے. اب وہاں سے اب لوگوں کو پتہ چلا، اس لیے کہ یہ قافلے میں اس نے کچھ چادریں اوڑھی ہوئی تھی اور اس نے حجاجی لباس پہنا ہوا تھا. تو یہ جب مدینے میں داخل ہونے لگا اور حجاجی راستے سے ہی داخل ہونے لگا تو اب وہاں کے لوگوں کو تو معلوم تھا کہ امام حسین آنے والے. تو لوگ امام حسین سمجھ کر کے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرنے لگے کہ آ گئے ابن رسول، آ گئے ابن رسول، آ گئے مرحبا ابن رسول. اس طریقے سے اب اس کو بھی معلوم تھا کہ مجھے لوگوں نے پہچانا نہیں، مگر اب یہ چادر کی آڑ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہے، کون نعرے لگا رہا ہے، کون حسین کے نام کا ذکر کر رہا ہے. لوگوں کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہوا یہ گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا. اور جیسے ہی گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو لوگوں اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا اے لوگوں ہٹ جاؤ، یہ امام حسین نہیں ہے، یزید نے تمہارے گورنر کو بدل دیا ہے، نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا ہے اور ان کی جگہ پر ابن زیاد کو گورنر بنایا ہے. اب ابن زیاد یہاں پر آیا اور جب یہ آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، صبح میں لوگوں کو جمع کیا. اب لوگ ناراض ہونے لگے کہ ہم تو امام حسین کا سمجھ کر کے ان کو اس طریقے سے ہم گورنر ہاؤس تک لے آئے اور بات تو یہاں تک بن گئی کہ ابن زیاد کو یزید نے بھیجا اور یہ سخت انسان ہے، یہ کسی کو چھوڑ. اور اس نے صبح میں لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ تم کو معلوم ہے میں کیسا انسان ہوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی بغاوت کی ہے عزیز سے. اور مسلم بن عقیل کے معاملے میں تم ان کو سپورٹ مت کرنا، اس نے یہ اعلان بھی کروا دیا. اور جس نے بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے سرداروں کو بند کوٹڑی میں ان کو قید خانے میں پھونک دیا گیا اور لوگوں کو اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کا سپورٹ کرے گا ہم ان کو قتل کر دیں گے. اور ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ بات میں کہتا نہیں، میں کر کے دکھاؤں گا. ابن زیاد نے اتنی خطرناک بات کر دی. حضرت نعمان بن بشیر جو وہاں کی گورنر تھے، اے ابن زیاد تم یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ اگر حسین آ جائیں گے، اگر بات مان لیں گے ٹھیک، نہیں مان ان کو بھی قتل کر دیں گے. اور جب مروان بن حکم نے کہا تھا ولید بن عقبہ سے تو ولید بن عقبہ نے تو یہاں تک محبت میں بات کہہ دی تھی کہ اے مروان تو یوں کہتا ہے کہ حسین کو قتل کر دو ورنہ تو پھر ایسا موقع نہیں ملے گا. یہ اندر تک آ گئے تو سن، اگر دنیا کی دولت میرے قدموں میں آ جائے پھر بھی میں حسین کو قتل نہیں کر سکتا. یہ ولید بن عقبہ نے یہ بات مدینے کے گورنر نے کہی تھی اور وہ مروان بن حکم سے کہی تھی. اور یہی بات یہاں پر نعمان بن بشیر نے بھی کہی کہ ابن زیاد تو یہ کیا کر رہا ہے، آپ کو تو ہٹا دیا گیا. اور ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے یہ کہہ بھی دیا. اب اس نے ابن زیاد نے کیا کیا کہ ان کا ایک سامی غلام تھا عبداللہ بن مرحج، وہ اس کا غلام تھا، شامی غلام تھا. اس کو تقریباً 3 دینار یا 300 دینار دے کر کے 3000 دینار دے کر کے یہ کام سونپ دیا تھا کہ تم کو ایک کام کرنا ہے، مسلم بن عقیل کس کے گھر میں اس کی جاسوسی کرو. اب ماحول تو کوفہ کا ڈرا ڈرا سا ہو گیا، سب ڈر گئے تھے کہ اب کیا ہوگا، ابن زیاد تو ہے خطرناک انسان. ایسے موقع پر اس کو یہ کام سونپ دیا، کوئی بتانے کے لیے تیار نہ تھا کہ کہاں پر ہے. حضرت حانی بن عروہ کے یہاں پر تھے، حانی بن عروہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور حانی بن عروہ نے کہا تھا کہ تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے دو، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے تھے تو میں ان سے بات کر لوں، اس کے بعد مجھے گرفتار کرنے بات نہیں، یہ بات نہیں بننے تھی. اور پھر بات یہ بن کر کے رہ گئی کہ اس نے جب دیکھا کہ اب ان کو ڈھونڈنا پڑے گا تو شامی غلام تھا عبداللہ مرحج، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا. اس نے سوچا کہ اب ڈھونڈوں بھی کہاں. وہ مسجد میں گیا، مسجد میں گیا تو وہاں پر مسلم بن اوسجہ نام کا عاشق رسول، عاشق اہل بیت وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا. اور وہ دیکھ کر کے پہچان گیا کہ شاید یہ میرے کام آئے گی. وہ گیا اور پھر کہا کہ دیکھو تمہارے چہرے پر سے تو ایسا لگتا ہے کہ تم اہل بیت کے بہت بڑے عاشق ہو، اور میرے پاس یہ دیکھو دینار، میرے پاس درہم دینار ہے، میں بھی ان کا عاشق ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا مسلم بن اوسجہ نے کہ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، تم نے
मुझसे डायरेक्ट क्यों पूछ लिया? कहा तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम आशिक रसूल और आशिक अहले बैत हो। फिर वो बहकावे में आ गए, कहा तूने सही पहचाना, मैं अहले बैत का आशिक हूँ। तो कहा कि मुझे अहले बैत में से पता चला है कि उसमें से मुस्लिम बिन अकील भी यहाँ आए हुए हैं, तो मुझे ये पैसा उनको तोहफे के तौर पर, नजराने के तौर पर देना है, तुम मुझे मुलाकात करवा दो। तो उन्होंने मुलाकात करवा दी। मुलाकात करवा दी। हानि बिन अरवा के घर में आप मौजूद थे। तो हानि जब आप इस तरीके से उनके घर में मौजूद थे, ये ले गए, मुलाकात करवा दी, अब उनको नजराना भी दे दिया जो देना था वो। मगर ये तो था जासूस, पूरा दिन बैठता, बातें सुनता, फिर रात को आकर के ये सब बातें इब्ने ज़ियाद को बता देता। हानि बिन अरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके घर में मुस्लिम बिन अकील थे, ये इसका आना जाना था। इब्ने ज़ियाद ने एक दिन बुला लिया हानि बिन अरवा को कि उनको बुला मेरे पास। और हानि बिन अरवा को मालूम था कि ये बात तो उनको मालूम नहीं है इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद से ताल्लुक भी अच्छे थे, तो आप बेफिक्र चले आए। ताल्लुक अच्छे थे, दोस्ताना ताल्लुक थे, तो इसलिए आप बेफिक्र चले आए। तो उसको क्या मालूम मुस्लिम बिन अकील मेरे घर में? मुस्लिम बिन अकील के ताल्लुक से पूछा इब्ने ज़ियाद ने क्या कहते हैं उनके मामले में। कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है उनके मामले में, मेरे यहाँ पर नहीं है। जब आपने बार बार इनकार किया तो फिर अब्दुल्ला मरहज को बुलाया, इधर आ। जब वो सामने आया तो हानि बिन अरवा ने हिम्मत तोड़ दी, क्योंकि मालूम था कि ये तो रोज आता था मेरे यहाँ अहले बैत का आशिक है, ये कह करके आता था। तो फिर हजरत हानि बिन अरवा को वहीं पर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, वो अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने। और जब गिरफ्तार कर लिया, उनको बंद कर दिया गया, उनके साथ हाथापाई भी हुई। मगर यहाँ पर कूफे के अंदर ये बात फैल गई कि हानि बिन अरवा को कत्ल कर दिया गया। उनके जितने भी रिश्तेदार थे सब आए। काजी शुरैह ने बाहर आकर के, काजी शुरैह भी अब उनके वो भी बेचारे तकलीफ में आ गए थे। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम बाहर जाकर के कहो उनके कबीले के लोगों से कि वो जिंदा है और वो खैरियत से है, इसलिए कि गवर्नर हाउस को घेर लिया था उन लोगों ने। तो अब ये बात यहाँ तक आ गई, हानि बिन अरवा के मामले में कत्ल कर दिया गया। उनके जब साथी आए तो काजी शुरैह ने कहा बाहर आकर के कि नहीं वो जिंदा है। अब लोगों ने कहा कि जब काजी शुरैह ने ये बात कह दी है, काजी साहब ने ये बात कह दी कि वो जिंदा है, तो चलो वो सब चले गए, इधर उधर हो गए। अब मुस्लिम बिन हजरत हानि बिन अरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर थे और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने वो जगह छोड़ दी। और उसके बाद ये हुआ कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को जमा किया, एक काम। फिर आप बाहर आ गए, हानि बिन अरवा का सुना कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको मारा गया, जख्मी है वो। तो मुस्लिम बिन अकील उनके घर से बाहर आ गए और लोगों को जमा कर लिया। कितने लोग जमा हुए? 40,000 लोग जमा हुए उनके बुलाने पर। गवर्नर हाउस को घेर लिया था। मुस्लिम बिन अकील एक इशारा कर देते दरहम बरहम हो जाता गवर्नर हाउस। इब्ने ज़ियाद को जान बचाने के लाले पड़ जाते। इब्ने ज़ियाद तो ठीक, यजीद को भी लाले पड़ जाते। मगर मुस्लिम बिन अकील थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे, इसलिए आपको मालूम था ये खून खराबा हमारे अंदर तो है नहीं, मुसलमानों का खून बहेगा। आप ये इस मामले में सोच रहे थे कि उस वक्त उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। जो कबीले के बड़े बड़े लोग जहां उनके किले के अंदर बंद किए गए थे, उनको बाहर लाया और उन लोगों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मालूम भी है अगर तुमने मुस्लिम बिन अकील का सपोर्ट देखा, 40,000 लोग मुस्लिम बिन अकील के साथ और कबीले के जो सरदार इनके अंदर थे वो लोग बाहर आकर के इब्ने ज़ियाद का तुम बाहर जाओ और तुम कहो, वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने जब उनको बाहर भेजा तो उन लोगों ने कहा मुस्लिम बिन अकील का सपोर्ट मत दो, उनको साथ मत दो, हम लोग अंदर है, हमारा क्या होगा, हमारा तो सोचो। सब 40,000 में से सब इधर उधर होने लगे। मगरिब का वक्त करीब आया, हजरत मुस्लिम बिन अकील मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए। 500 नमाजी पीछे थे आपके, जब नमाज आपने नियत बांधी 500 नमाजी, मगर जब सलाम फेरा 500 में से एक भी नहीं था। अरे हम तो किसी के यहाँ दावत पे जाते, खाना खुल जाता, उसकी हालत खराब कर देते। तो ये वो 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने बुलाया था मुस्लिम बिन अकील को, इमाम हुसैन को बुलाया था, बुला करके ऐसा किया। और 40,000 में से 500 ने नमाज पीछे नियत बांध ली थी और जब सलाम फेरा तो वो 500 भी गायब। मुस्लिम बिन अकील के दिल पर क्या बीती? देखिए आपका इरादा हो तो मैं 15 मिनट बोलूं, नहीं तो फिर कल पे बात जाने दो। इंशाल्लाह ये वाकयात करबला तो इंशाल्लाह
مگر آپ کا ارادہ ہو تو 10-15 منٹ بولوں. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بات یہ ہوئی کہ مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ اب ہمارا معاملہ بہت. مسلم بن عقیل رو رہے تھے اور رونا اس بات پر تھا کہ انہوں نے حسین کو خط لکھ دیا تھا. اب وہ وہاں سے نکل گئے ہوں گے اور یہاں کے لوگ غداری پر اتر آئے. ایسے ماحول میں اب جدھر بھی نظر اٹھاتے, رات کی تاریکی, رات کا اندھیرا, جہاں نظر اٹھاتے ہر دروازہ باہر سے بند ہے, دروازے بند ہے. مسلم بن عقیل کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. دیکھیے ہمارے لیے یہ سب ہو رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں, ڈھول تاشے وغیرہ, نمازوں پہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, پڑوسیوں کے حق کو مارتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارے لیے یہ ایسا سب ہو رہا ہے. 40,000 پھر 500 12,000 اور اس کے بعد تنے تنہا. اکیلے نہیں, آپ کے تو ساتھ جاتے تھے, وہ بھی کسی اور کے مکان پر ٹھہرائے ہوئے تھے. ان کا بھی کم, خود کا کم. امام حسین کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا, آپ نے خط لکھ دیا, آپ آ جائیے. ان کا کم. اور یہاں پر ماحول یہ ہے کہ دروازے بند. کوفہ والوں نے کیسا ظلم کیا, دروازے بند. ایک دروازہ آدھی رات کو کھلا ملا. تووا نام کی ایک عورت تھی جو دروازے پر بیٹھی تھی, بوڑھی عورت تھی. مسلم بن عقیل مایوس ہو کر کے اس کے پاس جاتے, آپ نے پانی مانگا. پانی مانگا, اس نے پانی اندر لینے گئی, پانی لے کر کے آئی, پانی پلا دیا, واپس پانی والا برتن واپس رکھنے گئی تو کیا آ کر کے دیکھتی ہے, مسلم بن عقیل تو اس کے آنگن میں بیٹھ گئے, اس کے اوٹلے پر بیٹھ گئے مسلم بن عقیل. تو اس کو تعجب ہوا کہ پانی تو آپ نے پی لیا, جاؤ اپنے گھر. مسلم بن عقیل کو 2-3 مرتبہ یہ بات بتائی. تووا نام کی عورت نے, وہ بوڑھی عورت نے, مسلم بن عقیل نے کوئی جواب نہیں دیا. آنکھوں سے آنسو نکل گئے مسلم بن عقیل کے, اس لیے کہ تم اپنے گھر جاؤ. مسلم بن عقیل جب جواب نہیں دے پائے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور پھر کہا کہ تم جواب ہی کیوں نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ میرا اس کوفہ شہر میں کوئی نہیں ہے, میرا گھر بھی نہیں, کوئی نہیں ہے, میں مسافر ہوں. کوفہ والوں نے مجھ کو بلایا تھا اور میں آل رسول ہوں, اہل بیت میں سے ہوں. میرا نام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب بوڑھی عورت نے کہا مسلم بن عقیل تم ہو کہاں, میں ہوں. جلدی جلدی ہاتھ پکڑا مسلم بن عقیل کا, اپنے گھر میں لے گئے, خاص کمرے میں بٹھایا, کھانا وانا کھلایا. مسلم بن عقیل نے کھانا نہیں کھایا, اور کھانا کھاتے بھی کیسے, حسین کو کہہ دیا تھا کہ تم آ جاؤ. کوفہ والوں کا ظلم و ستم, کوفہ والوں کی بے بھائی لمحہ لمحہ نظروں کے سامنے تھی. تووا نام کی عورت اس کے پاس, ان کے پاس کھانا رکھ کے آئی, مگر نہیں کھایا. آپ نے پانی تو پی لیا تھا آپ نے پہلے. ہم تو زندگی بھر نہیں بولتے, کوئی شادی میں ہم کو بھول جاتا ہے تو یہ زندگی بھر کیسے بھولیں گے. بلایا اور غداری کر رہے لوگ. مسلم بن عقیل اس کمرے میں تھے اور یہ تووا نام کی عورت باہر اس لیے بیٹھی تھی کہ اس کا جوان بیٹا ابھی گھر میں نہیں آیا تھا. جب وہ گھر میں آیا تو پھر ماں کو دیکھا کہ یہ کمرے میں بار بار آتی ہے, جاتی ہے, آتی ہے, جاتی ہے. کہا ماں کیا کوئی خاص بات ہے؟ راز کی بات تھی, بیٹا تھا, بتا دیا. پہلے تو کھانا کھا لے. کہا نہیں, تم بتاؤ تو صحیح ہے, کمرے میں بار بار آتی ہو, جاتی ہو, بات کیا ہے؟ کہا ایک راز کی بات ہے, کسی کو بتانا مت. تو بات بتا دی, راز کی بات تھی, بیٹے کو بتا دی, کسی کو بتانا مت. مسلم بن عقیل ہمارے کمرے میں, ہمارے گھر میں ہے, کمرے خاص میں ہے. مسلم بن عقیل ہمارے یہاں پر ہے. اس نے کیا کیا, محمد بن اشعث جو ابن زیاد کے لشکر کے اندر تھا, اس کے بیٹے کو یہ بات بتا دی صبح ہوتے کہ جس مسلم بن عقیل کو دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ تو میرے گھر میں ہے. اب ابن اشعث نے اپنے باپ کو بتایا, محمد نے اشعث کو بتایا کہ ابا حضور ایسا ہے کہ ہم مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ تو ان کے گھر میں ہیں. ابن زیاد کے پاس یہ خبر پہنچی تو ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر کے مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ یہ میری گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے میان سے تلوار کو سنبھال لیا ہاتھ میں, اور پھر وہی آپس میں واپس لڑائی شروع ہو گئی. تنے تنہا تھے, اکیلے تھے, بھوکے تھے, پھر بھی لڑ رہے. لڑتے لڑتے آپ کے
चेहरे मुबारक पर जो तलवार लगी, ऊपर का होठ नीचे का होठ दोनों कट गए। हम तो शादी के टाइम पर सगा बाप अगर साइड में खड़ा हो तो भी नहीं कहते जब आ जाओ बैठ जाओ, अपना थाला क्या बहुत हो गया, बड़ों का ख्याल नहीं। और बड़े भी ऐसा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे थक इधर उधर भापे मार रहे, उनको भी उनके तक वहां तक खार भी नहीं पहुंचने देते। ये हमारी जिंदगी, और उन्होंने इस्लाम के खातिर, कौम मुस्लिम के लिए, उम्मत के खातिर दोनों होठ कटवा दिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुकाबला कर रहे थे, वो सिपाही समझ गए कि तने इस तरीके से हमला करने से ये तो हम पर हावी हो रहा है। मुस्लिम बिन अकील के अंदर भी अल्लाह ताला ने वो ताकत रखी थी। मुस्लिम बिन अकील तने तनहा थे मगर लड़ रहे थे और जाबाजी के साथ लड़ रहे थे, और उन लोगों ने समझ लिया कि अब ये हमारा काम नहीं है, इनके साथ इस तरीके से लड़ना। छत पर चले गए, पत्थर बरसे मुस्लिम बिन अकील पर, आगे के गोले बना करके आग के गोले उनके ऊपर फेंके गए। और उसके बाद मोहम्मद बिन अशस ने ऐलान किया, ऐ मुस्लिम बिन अकील, तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुस्लिम बिन अकील तो यूं भी थक गए थे, जख्मों से चूर चूर थे, दोनों होठ मुबारक कट गए थे, और तकरीबन 2 दांत भी आपके शहीद हो गए थे। और ऐसे माहौल में मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि तुम्हारे लिए अमान है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब ये बात सुनी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील दीवार के आड़ में खड़े थे, बाहर आए, उधर से वो लोग भी उतर करके आए। अब मुस्लिम बिन अकील को पकड़ करके चलने लगे, इब्ने ज़ियाद के पास ले जा रहे हैं। मोहम्मद बिन अशस भी देख रहा है कि मुस्लिम बिन अकील मेरी बात पर आ रहे हैं, मैंने कहा है कि अमान है तुम्हारे लिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुस्लिम बिन अकील चलते चलते कह रहे थे मोहम्मद बिन अशस से कि मोहम्मद बिन अशस, देखना तेरी अमान, तूने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमान है, तब मैंने तलवार बंद रखी है, वरना मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं था, वरना मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने वाला भी नहीं था। तूने कहा है, और देखिए तूने वादा किया है, मेरी जिम्मेदारी अमान है तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तो मैं तेरी जिम्मेदारी पर आया हूं, ध्यान रखना इस बात का। अब इब्ने ज़ियाद के पास जब ये गए तो मुस्लिम बिन अकील को बाहर ही दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया। मुस्लिम बिन अकील को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अब ये मोहम्मद बिन अशस अंदर गया और इब्ने ज़ियाद से कहा कि देखिए अमान के तौर पर मैं आया, मैंने उनको अमान दिए। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा तुझे अमान के मामले में तूने अमान कैसे दे दी, मैंने तो गिरफ्तारी के लिए भेजा था। अब ये मायूस हो गया कि अब क्या होगा, मैंने तो अमान की बात कही थी और बात तो यहाँ पर ये बन के रह गई, गिरफ्तारी की बात थी। जब ये बातें इनकी चल रही थी और बाहर हजरत मुस्लिम बिन अकील दरवाजे पर, तो रास्ते में आपकी तलवार किसी ने निकाल ली थी, आपकी नजरों के सामने ही तलवार निकाल ली, आपके सामने आपकी तलवार छीन ली गई। मुस्लिम बिन अकील ने फिर कहा कि अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, वो इसलिए तुम्हारी पहली गद्दारी यहां से साबित होती है। फिर भी मोहम्मद बिन अशस से उस वक्त भी कहा था जब तलवार निकाली गई, ऐ मोहम्मद बिन अशस, देखना तेरे कहने पर तूने कहा है तुम्हारे लिए अमान है। मोहम्मद बिन अशस कहता कुछ नहीं होगा, चलो तो सही, और दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। मोहम्मद बिन अशस अंदर आया, इब्ने ज़ियाद से बात नहीं, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुझे अमान देने की बात किसने कही, तुझे तो गिरफ्तारी के लिए भेजा था, मुझे मोहम्मद मुस्लिम बिन अकील चाहिए। अब ये बातें अंदर चल रही थी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि वहां पर गेट के पास पानी का मटका रखा हुआ था। तो मुस्लिम बिन अकील ने किसी से कहा पानी तो पिलाओ मुझे, होठ कटे हुए, 2 दांत टूटे हुए, और आप पानी मांग रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो यार कि इस्लाम के लिए उन्होंने ऐसा किया है। हम तो लहंगा जब्बा पहन लिया, टोपी पहन ली, ईद के दिन, मुहर्रम के दिन, ईद मिलादुन नबी के दिन मुसलमान बकरीद के दिन गोश्त खा लिया मुसलमान, और हालत ये है कि पड़ोसी को भी नहीं छोड़ते, लेनदेन में ग्राहक को भी नहीं छोड़ते, फटा हुआ नोट मस्जिद में भी ठोली में डाल देते। ये हमारी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी इस्लाम के लिए वो जी करके गए। पानी, एक कटोरा पानी मांगा, किसी ने क्या कहा मालूम है, ऐ मुस्लिम बिन अकील, पानी कटोरा मांगते हो, एक बूंद नहीं मिलेगी, दिल पे क्या बीती होगी। और वो कलमा पढ़ने वाले आज कौन सी मंजिल पे जाके खड़े हो गए। मुस्लिम बिन अकील ने कटोरा पानी मांगा, नहीं दिया, कि किसी ने कहा कि एक बूंद नहीं मिलेगी, फिर भी किसी को रहम आया तो उसने एक कटोरा पानी दे दिया। मुस्लिम बिन अकील ने जब पानी पीने के लिए कटोरा अपने मुंह के करीब किया तो वो जो कटोरा जैसे ही आपके मुंह के करीब आया, आपके मुंह से खून निकला और कटोरे में जा गिरा, पानी रंगीन हो गया। नहीं पिया आपने पानी, वापस किया, 3 मरतबा कटोरे आए पानी से भर के, 3 मरतबा ऐसा हुआ।
तीसरी मर्तबा तो जब पानी पीने लगे तो 2 दांत तो वहीं पर शहीद हुए थे, फिर जब पानी पीने लगे तो 2 दांत फिर कटोरे में गिरे। इस्लाम के लिए ये सब हुआ। फिर आपने पानी नहीं पिया, आपने फिर कहा कि अब हमारा वक्त करीब है। इब्ने ज़ियाद के पास जब मुस्लिम बिन अकील को रूबरू किया गया, मुस्लिम बिन अकील को अंदर जब लाया गया, तो फिर उस वक्त भी मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन अशस की तरफ देखा था, इशारा किया था, देख तेरी अमान, तूने कहा था कि मैं अमान, तुम्हारे लिए अमान है, तूने कहा था, तब मैं आया। अभी भी कुछ कर ले, वरना पछतावा और कयामत में इसकी सजा है तेरे लिए। मोहम्मद बिन अशस कर भी क्या सकता था, अब तो वो खुद फंस गया था। इब्ने ज़ियाद का डर उसके अंदर भी था, वो कुछ न कर सका। मुस्लिम बिन अकील के ताल्लुक से इब्ने ज़ियाद ने कहा, पूरा बदा मुस्लिम बिन अकील से बुरी बुरी बातें करने लगा। उनके वालिद मोहतरम को हजरत अली के मामले में सब अनसन बोल गए। मुस्लिम बिन अकील सुनते रहे, वो जवाब दिया भी उसको। फिर इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इनको गवर्नर हाउस की छत पर ले जाओ, ऊपर से उनका सर कलम कर दो और बॉडी के साथ, उनके जिस्म के साथ उनके सर को भी ऊपर से फेंक दिया जाए, ताकि उनका जिस्म चकनाचूर हो जाए ऊपर से गिरने के बाद। मोहम्मद बिन अशस से ही लेकर के चला। मोहम्मद बिन अशस से कहा मुस्लिम बिन अकील ने कि देख क्या कर रहा है तू। फिर एक और साथी था, वो भी साथ में था, ऊपर ले गए। इमाम हजरत मुस्लिम बिन अकील को गर्दन मुबारक पर तलवार चलाई गई, आपका सर अनवर को अलग किया गया, और जो हुक्म इब्ने ज़ियाद का था उस एतबार से जिस्म के साथ आपको गवर्नर हाउस के ऊपर से आपके जिस्म मुबारक को नीचे गिरा दिया गया। मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, मगर उनके 2 बेटे कूफा में मौजूद थे। यहाँ से मैं अपनी बात को बाकी रखता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल फिर इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो कुछ भी बातें बताई अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक अता फरमाए। व अलैना बिल बलाग।